بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری جانب سے محبت برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بڑا ہی خوفزدہ، بڑا ہی سہما ہوا تھا۔ وہ مارے خوف کے کبھی ایک کونے میں جا بیٹھتا، کبھی دوسرے کونے میں جا کر بیٹھتا۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک ایک چیونٹی کی خبر رکھتے تھے، اور یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے دربار میں بیٹھے کسی شخص کے حال سے واقف نہ ہو سکیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، بتاؤ ذرا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، بات کچھ یوں ہے کہ میں صبح سے جدھر جاتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ مجھے بہت گھور گھور کر دیکھتا ہے، اسے دیکھ کر میرا دل کانپ رہا ہے۔ تو میں آپ کے دربار میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی ادھر بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا اور وہ صرف مجھے گھور گھور کر دیکھتا رہتا ہے اور میری تو جان نکلے جا رہی ہے۔ آپ سے میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ ہوا کو حکم دیں، وہ مجھے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور کہیں پہاڑوں پر چھوڑ آئے۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہزاروں کلومیٹر دور ان پہاڑوں پر چھوڑاؤ۔ تو ہوا اس کو لے جاتی ہے اور یہ ہزاروں کلومیٹر دور پہاڑوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اگلا دن جب آتا ہے تو وہی شخص جس سے ڈر کر وہ شخص اس نے خواہش کی تھی کہ مجھے ہزاروں کلومیٹر دور پہاڑوں پر چھوڑائے، تو وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ یہ ملک الموت تھا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پچھلے دن بھی معلوم تھا کہ یہ شخص ملک الموت سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکالمہ کیا ملک الموت کے ساتھ، پوچھا کہ ملک الموت، آپ اس شخص کو کیوں ڈرا رہے تھے اتنا؟ وہ آپ سے ڈر کے اپنا وطن اسے ترک کرنا پڑ گیا ہے، تو آپ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، بات کچھ یوں ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ نے حکم دیا تھا کہ کل ان پہاڑوں پر اس شخص کی روح قبض کرنی ہے۔ تو میں اس کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص تو ابھی ادھر موجود ہے، تو ہزاروں کلومیٹر دور ان پہاڑوں پر میں اس کی روح کیسے قبض کروں گا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اللہ اکبر۔ تو میں اسی وجہ سے اسی پریشانی سے گھور گھور کر دیکھتا تھا، پھر یہ آپ کے دربار میں آ گیا تو میں ادھر بھی آ گیا، میں اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کہ یہ ہزاروں کلومیٹر دور پہاڑوں پر پہنچے گا کیسے؟ اگرچہ اس کے 100 پر بھی لگ جائیں تو یہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ہزاروں کلومیٹر دور ان پہاڑوں پر چھوڑائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ پہاڑوں پر اس نے قدم رکھا تو اس کا وقت مقرر آن پہنچا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے پہاڑوں پر قدم رکھا اور ادھر میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ آپ کے اس حکم سے آپ نے ہوا کو حکم دیا تو مجھے آسانی ہو گئی، میں نے اس کی روح آسانی سے قبض کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی جس جگہ پر موت لکھی ہوتی ہے وہ خود اس جگہ پر چل کر جاتا ہے۔ خود آپ نے بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے کہ انسان گھر سے چل کر جاتا ہے جدھر اس کی موت ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک بات یہی کہتا چاہوں گا کہ آج جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک وبا چھائی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام سے، ہر کوئی افراتفری میں موت کے ڈر سے بھاگ رہا ہے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے اس وبا سے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جان لیوا وبا ہے، تو لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں موت سے۔ تو میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کرونا وائرس سے موت آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو موت آئے گی ضرور، چاہے کرونا وائرس سے آئے یا ویسے آئے، موت تو حق ہے۔ تو اس لیے صرف آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ موت سے ڈر کے بھاگنے کی بجائے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کیا میں اور آپ موت کی تیاری کر لیں؟ اللہ اکبر۔ تاکہ ہماری قبر کی اور آخرت کی منزلیں آسان ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔